بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا. صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاهدین والشاکرین والحامدین والحمد للہ رب العالمین. ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله والكرام وآله وصحبه وبارك وسلم. سلام عليك يا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. آج مولا نماز جمعہ ادا کرنے کے اس مسجد میں حاضر آئے رب قدیر ہماری حاضری کو قبول فرما. جمعہ کی برکتوں سے مالا مال فرما. ہم جو بھی عبادت کریں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہماری عبادتوں کو قبول فرما. جمعہ کے صدقے میں پروردگار عالم تمام مسلمان کی جان مال عزت آبرو دکان مکان کی حفاظت فرما. شریعت مطہرہ پر صحیح معنوں میں چلنے کے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرما. مرتے وقت تک اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میں ہم تمام مسلمان کو مسلک اعلیٰ حضرت پر استقامت عطا فرما. جن لوگوں نے مجھے دعاؤں کے لیے کہا پروردگار عالم ان سارے لوگوں کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. سارے بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما. ایک صاحب نے نام دیا ہے، دو جہاں نام ہے، ایک کا نورالعین ہے، دوسرے کا نام بسرا ہے، باقی بہت سارے نام ہیں. اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما. اور پروردگار ہمیں خاص کر کے آج جمعہ میں تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں پوری دنیا میں جہاں کئی مسلمان پریشان ہوں اللہ سارے مسلمانوں کی پریشانیوں کو دور فرمائے اور ہمیں بند وقتہ سنی امام کے پیچھے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. پچھلے دو جمعہ سے جس ٹاپک پر بیان ہو رہا ہے آج انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ اسی ٹاپک کو آج کے بیان میں ختم کروں، اس لیے کہ بار بار اگر کسی کو بریانی کھلائیں گے تو پھر وہ اکتا جائے گا. آج میری کوشش رہے گی کہ اس ٹاپک کو انشاءاللہ آج مختصر سے بیان میں مکمل کروں گا. پچھلے جمعہ میں نے اخیر میں جہیز کی لعنت پر اور آج ہمارا معاشرہ جس جہیز کو لے کر لڑکی والوں کو جو پریشان کرتا ہے اور طرح طرح کی تکلیفوں کا جو سامنا آتا ہے اور جہیز نہ دینے کی بنیاد پر یا تو بارات آتی نہیں یا بارات آ بھی جاتی ہے تو چند دنوں کے بعد جو طلاق کے واقعات رونما ہوتے ہیں اس کے متعلق میں نے آپ کے سامنے خطاب کیا تھا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، بخاری میں بھی موجود ہے، مسلم شریف میں بھی موجود ہے، اور جتنی بھی حدیثوں کی کتابیں ہیں سب میں الگ الگ طرق سے یہ روایت موجود ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تنکح المرأة لأربع، کسی بھی عورت سے نکاح چار چیزوں کی بنیاد پر کیا جاتا ہے. کوئی بھی مرد کسی بھی عورت سے نکاح کرتا ہے چار چیزیں دیکھتا ہے، لمالہا ولحسبہا ولجمالہا ولدینہا فاظفر بذات الدین تربت یداک. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی بھی عورت سے نکاح چار چیز کی بنیاد پر کیا جاتا ہے. پہلے اس کا حسب و نسب دیکھا جاتا ہے، اس کا مال دیکھا جاتا ہے، اس کا حسن دیکھا جاتا ہے، چوتھے نمبر پر اس کا دین دیکھا جاتا ہے. پھر آقا ارشاد فرماتے ہیں اے میرے امتیوں، جب بھی تم کسی سے نکاح کرنا اس کا حسب و نسب مت دیکھنا، اس کا مال مت دیکھنا، اس کا جمال خوبصورتی مت دیکھنا. ہاں اگر کچھ دیکھنا چاہتے ہو، کسی سے بھی نکاح کرنا چاہتے ہو تو ہونے والی دلہن میں پہلے یہ دیکھنا کہ میں جس سے نکاح کرتا ہوں اس کے اندر دین کتنا موجود ہے. یہ دیکھنا کہ وہ دیندار کتنی ہے، اس کے اندر دین کتنا موجود ہے. فاظفر بذات الدین
तरीबत यदा, आका फरमाते हैं कि अगर तुमने दीन को इख्तियार किया, दीनदारी को देकर तुमने होने वाली औरत से निकाह किया, तो सरकार फरमाते हैं दीन का इख्तियार करना, दीन को इख्तियार करना तुम्हारा काम है। अगर तुमने दीन पे चलकर होने वाली औरत से निकाह किया, अल्लाह ताला तुम्हारी नस्लों को भी नेकदार बना देगा, उन्हें भी नेक और साले बना देगा। आज जरूरत है हमें उसी हदीस पर अमल करने के लिए। सरकार ने हमें तो पहले ही हुक्म दिया था, माल मत देखना, हसब व नसब मत देखना, खूबसूरती मत देखना, इसलिए कि ये जो दुनिया की चीजें हैं आज है कल खत्म हो जाएगी। आज माल बहुत ज्यादा है, जरूरी नहीं है कि हमेशा ये माल उसके पास टिका रहेगा, हमेशा माल रहेगा, जरूरी नहीं है। आज लड़की खूबसूरत तो बहुत है, लेकिन 40 के पार जाने तो फिर उसकी खूबसूरती तुम्हारे सामने आ जाएगी। अगर हसब व नसब देखना है, आज हसब व नसब अच्छा है, कल को दास्तार हो सकता है, लेकिन अगर तुमने दीन को इख्तियार किया, अगर तुमने दीन को इख्तियार किया, अगर माँ दीनदार होती है तो पेट से पैदा होने वाला बच्चा हसन हुसैन कहलाता है। माँ अगर दीनदार होती है, माँ के अंदर अगर दीन होता है तो पेट से पैदा होने वाला बच्चा बड़े पीर दस्तगीर हो से आदम के नाम से पहचाना जाता है। दीन को इख्तियार करो। अगर हमने दीन को इख्तियार किया, आज लोग कहते हैं मौलाना लड़का मानता नहीं, तारीफ दे दो, तारीफ की जरूरत नहीं, तुम खुद दीन पर आ जाओ, तुम्हारी औलाद खुद ब खुद दीन पर आ जाए। दीन को इख्तियार करो। एक दीन ही है दीन इस्लाम, ऐसा पाकीज़ा मज़हब है कि अगर हमने उस पर अमल किया हमारी औलाद संवरती हुई नजर आएगी। आज देखें, अगर जिन लोगों ने दीन को इख्तियार किया है, दीन की बुनियाद पर अगर किसी का निकाह हुआ है, तो उनकी औलादों ने दुनिया में वो अजीम कारनामे पैदा किए हैं, अजीम दुनिया में वो ऐसे आराम अंजाम दिए हैं कि आज वो तो अपनी कब्रों में चले गए हैं, लेकिन उनकी बातें आज भी दुनिया में जिंदा है। बताओ, आज हमने इमाम हसन इमाम हुसैन को देखा नहीं, लेकिन अपनी औलाद से ज्यादा उनसे मोहब्बत करते हैं। किस चीज की बुनियाद पर? क्या था? मौलाए कायनात हज़रत फातिमा का निकाह हुस्न जमाल माल हसब व नसब की बुनियाद पर नहीं हुआ था, दीन की बुनियाद पर हुआ। और ये भी याद रखें, जब मां नेक होती है तो औलाद ऐसी नेक बनती है। आज हमारे बच्चे हाफिज बनते हैं, कुरान को याद करते हैं, किसी का बच्चा मदरसे में जाकर हाफिज बनता है, दारुल में जाकर हाफिज बनता है, खानका में जाकर हाफिज बनता है, मस्जिद के इमाम के पास जाकर हाफिज बनता है। हमारा बच्चा हाफिज बनता है, हाफिज बनने के बाद मुसल्ले पर खड़े होकर कुरान की तिलावत करता है। वो फातिमा ज़हरा ऐसी पाकबाज औरत थी कि जब इन्होंने अपने बच्चे को दूध पिलाया था तो जो हमेशा दूध पिलाते वक्त कुरान की तिलावत की थी। आज हमारा बच्चा कुरान पढ़ता है मुसल्ले पर, और फातिमा ज़हरा का बेटा कुरान पढ़ता है तलवार की नोक पर। किस चीज की बुनियाद पर? बस वो बिजात की दीन तन पर क्या आका ने साथ फरमाया, दीन को इख्तियार कर। ये मोहब्बत खुसूमात में खो गई और ये उम्मत खुसूमात में खो गई है। आज हम ऐसी ऐसी गलत रसूमात पढ़ा रहे हैं कि एक निकाह जो सुन्नत मुस्तफा था, उस सुन्नत मुस्तफा पर अमल करने के लिए हम इतने खुराफात में मुब्तला हो गए। और मैंने जहेज की बात करने के बाद अब आगे बढ़ी, मंगनी हो गई, सारी चीजें हो गई। मंगनी होने के बाद वही लड़की लड़के के लिए हलाल नहीं है, अभी वो उसके निकाह में नहीं आई है। सारी रात फोन पर बात करने वाले सुनने के बाद भी वो नामहरम है, जिसके साथ मंगनी हुई है, सारी रात इनसे बातें हो रही है, मेरे बापू ने खाना खाया कि नहीं खाया। ये जो सारी चीजें होती है फोन पर, ये सारी चीजें इस्लाम में मना है। अभी भी वो तुम्हारे निकाह में नहीं आई, वो अभी भी गैर महरम है। अब वो हो जाती है मंगनी के बाद, ये सारे खुराफात में मुब्तला होते हैं, फिर निकाह का अयाम करीब आते हैं। हल्दी पर भी मैं आपको बता चुका हूँ, हल्दी में कितने खुराफात होते हैं। हल्दी फकत इसलिए थी कि हल्दी लगाई जाए ताकि चेहरे पर निखार आ जाए, बस इसके अलावा इस्लाम में और कोई तसव्वुर नहीं। सिर्फ चेहरे पर निखार लाने के लिए हल्दी लगाई जाती है, और किस तरह लगाई जाती है वो भी मैंने आप के सामने रखा था। अब उसी हल्दी की रस्म हो जाने के बाद रात में हमारे यहाँ होता है रत जगा। कहीं ऐसा नहीं हुआ कि निकाह की तकरीब से पहले मदरसे के बच्चों को बुलाकर कुरान खानी का एहतमाम कराया गया। कहीं ऐसा नहीं हुआ कि निकाह की तकरीब से पहले किसी नाखा को बुलाकर नाक पढ़वाई गई हो, कहीं ऐसा नहीं हुआ। 7 साल हो गए मुझे,
بہت ہی 2 یا 4 مرتبہ کسی نے نکاح سے پہلے میرے بیان رکھے ہوں گے، باقی تو ہلدی کے بعد رت جگہ ہے، ساری رات ڈانڈیا رات، ساری رات کہنے کے کودیں گے۔ اور اس سے 2 جمعہ پہلے میں نے آپ حضرات کے سامنے حدیث سنائی تھی، آقا کریم نے ارشاد فرمایا تھا کہ جو انسان اپنے گھر میں ہونے والے خرافات کو روک نہ سکے، اسلام کے خلاف جتنی کامیں ہوتے ہوں اگر ان کو روک نہ سکے تو سرکار نے فرمایا ایسا انسان دیوس ہے، دیوس۔ لوگوں نے مجھ سے پوچھا حضرت آپ نے حدیث تو سنائی تھی، دیوس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سنو، دیوس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو انسان دیوس ہوتا ہے اللہ نہ اس کی دعا قبول کرتا ہے نہ نمازیں قبول کرتا ہے، نہ اس کی دعا قبول ہوتی ہے نہ اس کی نمازیں قبول ہوتی ہے۔ کون ایسا انسان جو دیوس کہلاتا ہے؟ اور دیوس کون کہلاتا ہے؟ جس کے گھر میں اسلام کے خلاف کام ہوتے ہو اور وہ انسان روک نہ سکے۔ مولانا میری تو گھر پہ چلتی ہی نہیں ہے، میری بیوی مانتی ہی نہیں ہے، رت جگہ تو کرنا پڑے گا۔ مولانا خوشی کا دن ہے، خوشی میں ہم ڈھول تاشے نہیں بجائیں گے تو کب بجائیں گے؟ خوشی میں ڈھول تاشے بجانے والوں یاد رکھو، غم بھی اللہ کی طرف سے آتا ہے، خوشی بھی اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ اور خوشی جب آتی ہے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے امتی ہیں، سرکار کے ہم ماننے والے ہیں۔ جب ہم سرکار کے ماننے والے ہیں تو ہمیشہ سرکار کی مرضی پر اپنی زندگی گزارے۔ ساری رات رت جگہ کرنے والے، ساری رات ڈانڈیا راس کرنے والے وہ سن لیں، ساری رات رت جگہ ڈانڈیا راس کرنے کے بعد وہی گھر کی عورتیں 4-5 عورتیں 10-15 گلگلے لیتی ہے اور صبح فجر کی نماز میں مسجد کے امام صاحب کے پاس حضرت اس پہ بھاتیا کر دو۔ ہم نے اسلام کا مذاق بنا کے رکھا، یہ سمجھتے ہیں ساری رات ہم ادھم مچائیں گے، ساری رات ڈانڈیا رات پر پیٹتے رہیں گے، ہماری گھر کی عورتیں باریک سے باریک لباس پہن کر ناچتی رہیں گی اور صبح 10 گلگلے لے کر مسجد کے امام کے ساتھ فاتحہ کرا دیں گے، سارے گناہ ہمارے معاف ہو جائیں گے۔ ہم نے صرف اس کو ہی دین سمجھا، یہی اسلام ہے۔ ساری رات ڈانڈیا راس کرنے سے بہتر تھا اپنے گھر پر سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام پر درود کی محفل سجا لیتے ہیں، لیکن اس کی توفیق نہیں ہے، نہ درود پڑھنا ہے، نہ درود کی محفل کو سجانا ہے، نہ نعت و منقبت کی محفل کرنی ہے۔ ہاں ساری رات، اور یہاں یہ بھی میں بتاؤں گا کہ جہاں اگر کسی مسلمان نے، کسی خاندان والوں نے رت جگہ کے نام پر رت جگہ تو نہیں کیا، اگر محفلیں میلاد رکھی تو محلے میں سے کوئی آتا بھی نہیں ہے، یہ بھی ایک المیہ ہے۔ اگر تقریر رکھی جائے، نعت مصطفیٰ کی محفل رکھی جائے، ہمارے محلے میں سے کوئی نہیں آتا ہے، کون جائے وہاں پر؟ اور رت جگہ ہو تو پھر دیکھو پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہے۔ یہ ہمارا ہے، ساری رات ڈانڈیا راس کرنے والے، کل تک تو لوگ ناچتے تھے، آج عورتیں ناچتی، باریک سے باریک لباس پہن کر، سگا باپ کھڑا ہے، سگا چچا کھڑا ہے، سگا خالو کھڑا ہے، سب کے سامنے ہماری نوجوان لڑکیاں باریک سے باریک لباس پہن کر ناچ رہی ہے۔ ہم مہذب قوم ہیں، اشرف المخلوقات ہیں، اللہ نے ساری چیزوں کو پیدا فرمایا ہے، لیکن ساری چیزوں میں اللہ نے حضرت انسان کو سب سے افضل پیدا کیا۔ ہم انسان ہیں، انسان، اپنے اندر انسانیت کو پیدا کرو، انسانیت کے شعور کو جگاؤ۔ ہم جانور نہیں ہیں، اور جانوروں میں بھی دیکھ لو، آپ جانوروں میں بھی دیکھ لو، جانوروں میں بھی جو نچلے طبقے کے جانور ہیں وہ ناچتے ہیں، سارے جانور نہیں ناچتے، سارے جانور نہیں ناچتے، جانوروں میں بھی جو نچلا طبقہ ہے وہ نچلا طبقہ ناچتا ہے۔ آپ نے بتاؤ کبھی شیر کو ناچتے ہوئے دیکھا؟ یہ جو سرکس آتے ہیں، سرکس کے اندر وہ اس کا گارڈ شیر کو نچانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن جانور ہے شیر، شیر کو معلوم ہے میں ناچنے کے لیے پیدا نہیں کیا گیا ہوں، میں تو ڈرانے کے لیے پیدا کیا گیا ہوں۔ شیر ہے، شیر جانور، پھر بھی وہ ناچتا نہیں۔ ہم اشرف المخلوقات ہیں، سڑکوں پہ ناچ رہے ہیں، کھلا کھلا اسلام کا مذاق اڑا رہا ہے، اور اتنے خطرناک گانے بج رہے ہیں، اور ساری رات ڈی جے بج رہا ہوتا ہے، سارے خرافات ہوتے ہیں۔ سنو آقا کریم کی حدیث، آقا کریم نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا، اے عبداللہ بن مسعود، ایک وقت آئے گا میری امت کے کچھ لوگ ہوں گے جب اس دنیا سے مریں گے تب تو ان کا چہرہ اچھا ہوگا، لیکن قیامت میں جب اٹھائے جائیں گے تو ان کا چہرہ بندر اور خنزیر کی طرح بنا دیا جائے گا۔ ان احادیث کو سننے کے بعد بھی ہمارا ایمان، ہمارا دل تبدیل نہ ہو، دل کے اندر ذرا برابر اللہ کا خوف پیدا نہ ہو، تو سمجھ لینا یہ دل سویا نہیں، یہ دل مر چکا ہے۔
सोए हुए को एक मरतबा जगाया जा सकता है, सोया हुआ इंसान एक मरतबा जगाया जा सकता है, मरे हुए इंसान को जगाया नहीं जा सकता। आका ने इरशाद फरमाया, या अब्दुल्लाह इब्न मसूद, मेरी उम्मत में कुछ लोग होंगे जब मरेंगे चेहरा अच्छा होगा, लेकिन जब क़यामत में उठाए जाएंगे उनका चेहरा बंदर और खींसीर जैसा बना दिया जाएगा। अल्लाह अकबर। अब्दुल्लाह इब्न मसूद ने अर्ज़ किया, रसूल अल्लाह, मरेंगे तो चेहरा अच्छा होगा, क़यामत में आएंगे तो उनका चेहरा बंदर और खींसीर बना दिया जाएगा। आका करीम ये बताइए कि वो कौन लोग होंगे? सरकार ने इरशाद फरमाया, जिनका चेहरा क़यामत में बंदर और खींसीर जैसा बना दिया जाएगा, मेरी उम्मत के वो लोग होंगे जो म्यूजिक पर नाचते होंगे। म्यूजिक पर नाचने वाले, मौसीकी पर नाचने वाले, सारी रात खुराफात करने वाले, या किस सुन ले, क़यामत के दिन उठाए जाएंगे तो चेहरा बंदर और खींसीर बना जाएगा। कहाँ है? किनके नक्शे कदम पर जा रहे हैं? आज हमारा नौजवान किस्म किस्म के गानों में मुब्तला है, नौजवान भी गाने सुन रहा है। और आज माफ कीजिएगा, हमारी घर की लड़कियां घर से बाहर निकलती है कानों में हेडफोन लगाकर गाना सुन रहे, लड़कियां भी अब गाना सुन रही, और ऐसे ऐसे गाने इजाद हो गए हैं कि अगर हमने उन गानों को अपनी जबान से अदा किया फौरन इस्लाम से खारिज। दिन लहू में खोना तुझे, शब सुबह तक सोना तुझे, शर्म नबी खौफे खुदा ये भी नहीं वो भी नहीं, रिज़्क़े खुदा खाया किया, फरमान हक ताला किया, शुक्र करम तरसे सजा ये भी नहीं वो भी नहीं, ना में अज़ाब खौफ है न नबी की हमें शर्म। कानों में हेडफोन लगाकर गाना सुनने वालों क्या समझते हो? बोलो ना, गाना ही तो सुन रहे। कभी एहसास हुआ कि ये कान अल्लाह ने हमें गाना सुनने के लिए नहीं दिए हैं, अल्लाह ने ये कान हमें दिए ताकि इस कान से हम सरकार की नाते सुने, लेकिन नाते मुस्तफा सुनने का हमारे पास टाइम नहीं। आज हमारा नौजवान अगर सफर भी करता है कार के अंदर गाना बज रहा है, बाइक पर है हेडफोन लगाकर गाना सुन रहा है, सारी रात अगर उसे नींद नहीं आती, बेचैनी होती है, आंख नहीं लगती, तो तकिए के पास मोबाइल लगाकर गाना सुन रहा है। हम सोने से पहले भी गाना सुनते हैं। मुसलमानों, हम सोने से पहले गाना सुनने के लिए पैदा नहीं किए गए हैं। हाँ, अगर नींद नहीं आती कुछ मत करो, सरकार पर दुरूद पढ़ना शुरू करो। सोने से पहले सरकार पर दुरूद पढ़ो। पहले के वो लोग थे जो हमेशा ये आरज़ू करते थे, मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते भले आँख सल्ले वाला कहते थे। वो दस्तूर था हमारा। हम सोते थे तो भी सरकार पर दुरूद पढ़ के, हम उठते थे तो भी सरकार पर दुरूद पढ़ के। लेकिन आज हमारी नौजवान लड़कियां और ये नौजवान लड़के सारी सारी रात गाना सुनते हैं। हमने ये समझा कि गाना बहुत मामूली चीज है। सुनो, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो म्यूजिक सुनता है, मौसीकी सुनता है, गाना सुनता है, आका करीम ने इरशाद फरमाया, कल क़यामत के दिन ऐसे गाना सुनने वालों के कानों में जहन्नम की आग का शीशा पिघलाकर उसके कानों में डाला जाएगा। जहन्नम की आग का शीशा पिघलाकर उसके कानों में डाला जाएगा। थोड़ी देर के लिए जब घर जाना, आग पर तेल रखना, और तेल जब थोड़ा सा गर्म हो जाए फिर अपने कानों में डालकर ट्राई कर लेना कि थोड़ा आग पर थोड़ा सा तेल गर्म होने के बाद कानों में कितनी तकलीफ देता है। वो जहन्नम की आग होगी, दुनिया की नहीं। शीशा पिघलाकर उसके कानों में डाला जाएगा, जो सारी सारी रात सारा सारा दिन गाना सुनते हैं। म्यूजिक के बगैर हमें चैन नहीं आता। म्यूजिक सुनने वालों हराम काम कर रहे हो। शादी ब्याह की महफिलें हो रही है और उसमें हम सारी रात खुराफात में मुब्तला हैं, डीजे बजाते हैं, लोगों को तकलीफ देते हैं। सारी सारी रात मोहल्ले में डांडिया रास औरत जगह के नाम पर लोगों को तकलीफें देते हैं। क्या हमें इसका एहसास नहीं कि हमारे घर के बगल में कोई गरीब इंसान, कोई बूढ़ा इंसान आराम भी कर रहा है? किसी का छोटा बच्चा बीमार है, वो दवा पिलाकर उसे सुलाया गया। कितने ही बूढ़े मर्द हैं जिनको रातों को नींद नहीं आती, उन्हें गोली खिलाकर सुलाया जाता है। हमारे घर के पड़ोस में रहते हैं, लेकिन हम सारी रात डीजे बजाते हैं। सारी रात रब जगह के नाम पर बुलंद बुलंद आवाज से गाना भी बज रहा है, कोई भी पीछे जा रहे हैं, हमें जरा बराबर एहसास नहीं। सुनो, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हजरत मुजाहिद फरमाते हैं, कल क़यामत के दिन अल्लाह के सामने एक बंदे को लाया जाएगा। जैसे ही वो बंदा खुदा के सामने खड़ा होगा, अल्लाह इरशाद फरमाएगा, फरिश्तों इसे अज़ाब में मुब्तला कर। आया जो है मेरे सामने, उसे
عذاب میں گرفتار کرو۔ کون سا عذاب دیا جائے گا؟ حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ سرکار نے ارشاد فرمایا جو انسان اللہ کی بارگاہ میں لایا جائے گا اس کے جسم پر خارش کی بیماری لاحق کی جائے گی، کھجلی کی بیماری لگائی جائے گی، وہ رب کے سامنے کھڑا ہے کھجلاتا رہے گا، پورے جسم کو کھجلاتا رہے گا، اتنا کھجلائے گا کہ چمڑی ادھیڑ کر زمین پر آ جائے گی۔ کتنی کھجلی آئے گی کہ کھجلاتے کھجلاتے یہ چمڑی ادھر کر زمین پر آ جائے گی۔ اللہ فرشتوں کو حکم دے گا اس کی چمڑی کو پھر لگاؤ، اس کی چمڑی پھر لگاؤ، پھر چمڑی لگائی جائے گی، پھر وہ کھجلائے گا، پھر کھجلاتے کھجلاتے اس کی چمڑی زمین پر آ جائے گی۔ اللہ فرشتوں کو حکم دے گا کہ اس کی چمڑی کو پھر لگاؤ۔ وہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا مالک کس گناہ کے سبب یہ عذاب کیا جا رہا ہے؟ اتنی خطرناک کھجلی آ رہی ہے کہ کھجلاتے کھجلاتے چمڑی نکل جاتی ہے، پھر لگائی جاتی ہے، مالک کس چیز پر عذاب کیا جا رہا ہے؟ اللہ ارشاد فرمائے گا یہ عذاب مجھے اس لیے دیا جا رہا ہے، یاد کر تو نے اپنے پڑوسیوں کو ستایا تھا، یاد کر تو نے اپنے پڑوسیوں کو ستایا تھا، تیرے کام کی وجہ سے تیرے پڑوسی سو نہ سکے تھے، ان کو جو تو نے تکلیف دی تھی، ان کو جو تو نے سونے نہیں دیا تھا، ان کو جو پریشانی میں مبتلا کیا تھا، آج تجھ پر عذاب یہ دیا جا رہا ہے کہ تیرے جسم پر خارش کی بیماری لگائی ہوئی۔ سوچئے ساری رات ڈی جے بجانے والے، رد جگہ کرنے والے، سب کے جسم پر اللہ اگر خارش کی بیماری مبتلا کر دے گا کیا کریں گے ہم؟ گانا سنتے ساری رات اور وہاں رد جگہ کے نام پر آنکھوں سے اتنا زنا ہوتا ہے، نوجوان لڑکیوں کو اتنے آنکھوں سے اس طرح دیکھا جاتا ہے، کیا سمجھتے ہیں ہم؟ معمولی بات ہے۔ اٹھاؤ 15واں پارہ اللہ ارشاد فرماتا ہے سورہ بنی اسرائیل میں ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ ان لوگوں سے کان کے بارے میں، آنکھ کے بارے میں اور دل کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ کان کے بارے میں، آنکھ کے بارے میں اور دل کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اللہ ارشاد فرمائے گا یہ کان میں نے دیا تھا تو تو نے کیا کیا؟ آنکھیں دی تھی تو نے کیا کیا؟ یہ دل دیا تھا کیا کیا تو نے؟ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ بتاؤ یہاں سے لے کر وہاں تک کسی انسان کے اندر اتنی طاقت ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں جواب دے پائے گا؟ ہم زبان سے گانا بولتے ہیں، ہمیں احساس نہیں ہوتا ہے، بس مولانا گانا ہی تو بولا ہے۔ قیامت کا دن کیسا ہوگا جانتے ہو؟ قیامت میں ہر بندے کو جب اللہ کی بارگاہ میں کھڑا کیا جائے گا، یہ کھڑا کتاب قرآن کے الفاظ ہیں، اللہ فرشتوں کو حکم دے گا کہ اس بندے کا نامہ اعمال اس کے ہاتھ میں دو۔ اقرا کتاب، اس کا نامہ اعمال اس کے ہاتھ میں دو۔ نامہ اعمال ہاتھ میں دینے کے بعد اب اللہ ارشاد فرمائے گا بندے اپنی زندگی کے نامہ اعمال کو میرے سامنے پڑھ میرے سامنے میری زندگی کے گناہ۔ کس کے اندر طاقت ہے؟ کون اللہ کی بارگاہ میں اپنا نامہ اعمال پڑھ پائے گا؟ ہے کسی کے اندر طاقت اللہ کے سامنے نامہ اعمال پڑھے گا اپنا؟ کسی کے اندر طاقت نہیں، لیکن اللہ اقرا کتاب نامہ اعمال بندے کے ہاتھ میں دیا جائے گا، بتایا جائے گا پڑھ رب کے سامنے۔ ہمارے دل میں ذرا برابر خوف نہیں، ڈر والے تھے پہلے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے نام سے کیسر و کسریٰ کے بڑے بڑے بادشاہ جن کے نام سے ڈرا کرتے تھے، وہ فاروق اعظم جن کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پر بیٹھے بیٹھے جنت کی بشارت دی ہو، وہ فاروق اعظم ایک مرتبہ آپ بیٹھے تھے، آپ کی بغل میں ایک کرسی ہو گئی، کوڑا ہو گیا، بہت تکلیف ہونے لگی، آپ بیٹھ گئے، کچھ صحابہ آئے، آنے کے بعد پوچھا امیر المومنین آپ کو کیا ہوا ہے، کیوں اتنی آپ تکلیف میں ہے؟ سیدنا فاروق اعظم نے ارشاد فرمایا میرے ہاتھ کے نیچے ایک کوڑا ہوا ہے جس سے تکلیف ہو رہی ہے، ہاتھ کے نیچے کوڑا ہوا ہے، پھنسی ہوئی ہے، اس کی تکلیف ہو رہی ہے اور اس کی تکلیف کی وجہ سے میں بیٹھا ہوا ہوں۔ تو آنے والے صحابہ نے کہا امیر المومنین آپ تو چند جملے میں بات سمجھا دیتے ہیں، اگر آپ کے ہاتھ کے نیچے کوڑا ہوا ہے آپ یہ بھی تو بول سکتے تھے کہ بغل میں کوڑا ہوا ہے، آپ یہ بھی تو بول سکتے تھے کہ بغل میں کوڑا ہوا ہے، آپ نے بغل نہیں بولا، ہاتھ کے نیچے اتنی لمبی بات، بغل بھی بولتے سمجھ میں آ جاتا، لیکن آپ نے بغل نہیں بولا، ہاتھ کے نیچے کوڑا ہوا ہے، اتنی بڑی بات بتائی، آخر وجہ کیا ہے؟ آپ نے بغل کیوں نہیں بولا؟ سنو فاروق اعظم نے ارشاد فرمایا کہ میرے آقا کریم سے سنا ہے کہ آقا نے ارشاد فرمایا بندہ جو کچھ بولتا ہے فرشتے اسے لکھتے ہیں، بندہ جو کچھ بولتا ہے فرشتے لکھتے ہیں۔ اگر میں ابھی یہ کہوں کہ مجھے بغل میں درد ہو رہا ہے، بغل میں پھنسی ہوئی ہے، فرشتے اسے بھی لکھتے ہیں، جب فرشتے اسے لکھتے ہیں کل قیامت کے دن نامہ اعمال میرے ہاتھ میں بھی دیا جائے گا، تو میں اللہ کے سامنے بغل کا لفظ کیسے لوں گا؟ یہ تھے ڈر والے،
یہ تھا ان کا خوف. بغل کہنا کوئی غلط بات نہیں تھی، لیکن فاروق اعظم کہتے اللہ کے سامنے میں بغل کا نام لوں اس میں بھی مجھے شرم محسوس ہوتی ہے، اس لیے میں نے بغل کا نام نہیں لیا. ہاتھ کے نیچے پڑا ہوا یہ تھا، یہ چکر ان کا ایمان تھا، ان کے دل میں اللہ کا خوف تھا. ہمیں ذرا برابر خوف نہیں. ساری رات ناچنے والے، رت جگہ کے نام پر خرافات کرنے والے، سن لیں اگر خرافات کی بنیاد پر تمہارا نکاح ہوا ہے، نکاح میں کبھی بھی برکت ہو ہی نہیں سکتی. ساری رات کی خرافات کرنے کے بعد اب آ جائے کہ دلہا تیار ہوا. دلہا تیار تو بڑی شان کے ساتھ ہوتا ہے. اگر اس کے پاس اچھی سے اچھی شیروانی پہننے کا پیسہ نہیں ہے تو بھاڑے کی شیروانی دے کر آتا ہے. بھاڑے کی شیروانی لائی جاتی ہے. کس اسلام نے تمہیں مجبور کیا تھا کہ اپنے نکاح میں 10,000 کی شیروانی بھاڑے پر لا کر پہننا؟ کس نے تمہیں حکم دیا تھا؟ اگر کیا تم سادہ سا لباس پہن لیتے تمہارا نکاح نہیں ہوتا، لیکن 10,000 کی شیروانی وہ بھی بھاڑے پر. پھر لوگ آتے ہیں مولانا آپ کا امامہ پہن دے دو، آپ امامہ باندھ دو اور آپ کا امامہ دو، آپ کا امامہ پہنیں گے تو بہت برکت ہوگی. ہمارے امامے کی برکت نہیں ہوگی. شریعت مصطفیٰ پر عمل کرو، اللہ رسول ضرور برکت دے. معاف کرنا میں سچ بولنے کا عادی ہوں. ہمارے امامے جاتے تو ہیں لیکن گئے تو گئے، واپس نہیں. آپ کا امامہ پہنیں گے تو برکت ہوگی، اس برکت کو واپس تو کرو. یہ حال ہے ہماری قوم کا. اب ساری طرح سے مکمل تیار ہوا. تیار ہونے سے پہلے یا تو تیار ہونے کے بعد خدا را دل کے اندر اتنا بھی احساس جگہ ہوتا چلو میں تیار ہو چکا ہوں، نئی زندگی کی شروعات کے لیے جاتا ہوں. کم سے کم نئی زندگی کی شروعات سے پہلے اپنی پیشانی کو رب کے بارگاہ میں جھکا تو دوں، ایک ٹائم کی نماز تو پڑھ لوں. نہیں، ظہر کی نماز ہو، عصر ہو، مغرب عشاء، کوئی نماز کی ہمیں پرواہ نہیں. ہاں کچھ دولے آتے ہیں مسجد میں، کچھ دولے مسجد میں آتے. بھائی کیوں آئے ہو؟ مولانا دولہا بناؤ تو 2 رکعت نفل پڑھنے آیا. 2 رکعت نفل کی ضرورت نہیں، جو فرض ہے پہلے وہ تو پڑھ. جو فرض ہے پہلے اسے بلایا ہوا اور نفل پڑھنے آیا. مولانا میں دولہا بناؤ، کیا فائدہ ایسے دولہے پر جو فرض کو چھوڑ دے؟ اچھا سارے طرح سے تیار ہونے کے بعد اب بارات نکلتی ہے. پھر ڈی جے والی بارات، ڈی جے سے بارات نکلے گی اور نکاح مولانا صاحب پڑھائیں گے. کب مولانا صاحب نکاح کب ہوگا؟ آپ سو جائیے، ہم آپ کو فون کریں گے. تمہارے باپ کے نوکر ہیں. میں اتنا کھڑا اس لیے بولتا ہوں تاکہ مجھے ڈی جے میں کوئی بلائے نہیں. پرواہ نہیں ہے تمہارے نکاح کی ہمیں. تمہارے نکاحوں پر ہمارا گھر کا خرچہ نہیں چلتا ہے، اللہ رسول ہمارے گھر کا خرچہ چلاتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں ہمیں؟ ہمارے باپ کے نوکر ہیں کہ رات کو 3 بجے تمہارا نکاح پڑھائیں، رات کو 4 بجے تمہارا نکاح پڑھائیں. اور اگر نکاح نہ پڑھائیں تو دیکھا مولانا کا ایٹیٹیوڈ. ہاں مولانا کا ایٹیٹیوڈ ہے. امام ہیں ہم، غلام نہیں. ہم امام ہیں، امام، غلام نہیں کہ رات کو 4 بجے بھی اگر بلاؤ تو ہم نکاح پڑھانے آئیں. مولانا آپ سو جائیے، رات کو 4 بجے ہم آپ کو اٹھا لیں گے. تمہارے باپ کے نوکر ہیں ہم. ساری رات ناچتے ہو اور جہاں سارے لوگ سوئے ہوئے ہوتے ہیں کتوں کو دکھانے کے لیے ناچتے ہیں. سڑکوں پر ہوتا کون ہے؟ آپ کو 2 بجے سڑکوں پہ ملے گا کون؟ کتے ملیں گے. کتوں کو سامنے ناچتے ہو. یہ مہذب قوم تھی. میں کھڑا اسی لیے بولتا ہوں تاکہ کسی کا احساس تو جگے. اتنا بڑا مجمع ہے، سارا مجمع تو نہیں سدھرے گا، کم سے کم ایک تو سدھرے گا. اور اگر ایک سدھرا تو اللہ میری بھی بخشش فرمائے گا، تمہاری بھی بخشش فرمائے گا. ساری رات پیچھے پر ناچتے ہو، خرافات میں مبتلا ہوتے ہو. اور نکاح کے لیے اچھا جب ڈی جے سے بارات نکلتی ہے تو لڑکا کہتا ہے پاپا میں تو گھوڑے پر بیٹھوں گا. گھوڑے پر بیٹھیں گے صاحب. یہ صاحب جنہوں نے نماز نہیں پڑھی، شادی کے بعد بیوی سے کس طرح زندگی گزارنی ہے، بیوی کے کیا حقوق ہیں، ان کو پتا نہیں ہے، لیکن بیٹھنا گھوڑے پر ہے. اب یہ کون نئی رسم چالو ہوئی؟ گھوڑے پر بیٹھنے کے بعد اب گھر کی کوئی بھی عورت آتی ہے، جب شہرانے سے پہنا دیا گیا، دولہے کو گھوڑے پر بٹھا دیا گیا، اب قرآن شریف لایا جاتا ہے اور قرآن کھول کر اس کے سامنے رکھا جاتا ہے اور دولہا گھوڑے پر بیٹھے بیٹھے قرآن کو چنتا ہے. جس نے ساری زندگی قرآن کو ہاتھ میں نہیں لیا، دولہا بننے کے بعد چنتا ہے. کیا پتا اس کا وضو ہے کہ نہیں؟ جو عورت قرآن لے کر آئی ہے اس کا وضو ہے کہ نہیں؟ خرافات ایسے. گھوڑے پر بیٹھ کر وہ دولہا تو بن گیا، قرآن لایا جاتا ہے، اس کو چمایا جاتا ہے. چمانے کی ضرورت نہیں، جس کے بغیر سورہ فاتحہ ہی پڑھا لیتے.
لیکن جو جمعہ میں آئی ہے اس کو بھی تو سورہ فاتحہ آنی ہو، اس کو بھی سورہ فاتحہ کا اتا پتہ نہیں. بس یہ ساری رسومات ہوتی ہیں، اور رسومات ہو جانے کے بعد اب دولہے کو اچھی طرح سے سب کچھ بٹھا کر ناچتے کودتے بارات نکالی جاتی ہے، اور وہاں لڑکی والوں کے وہاں پہنچا جاتا ہے. اور وہاں پہنچنے کے بعد اب نکاح کے رسومات تیار ہوتی ہے، لیکن اب نکاح ہو رہا ہے، مین نکاح ہو رہا ہے. دلہا بھی آ گیا، قاضی صاحب بھی آ گئے، سب آ گئے، مین کام نکاح کا ہے وہ ہو رہا ہے. لیکن دیکھو دلہا پہنچا، بارات پہنچی، قاضی صاحب پہنچے. اب اسٹیج پر ایک قاضی صاحب ہے، دلہا ہے، دلہا کے 3-4 دوست ہیں، وکیل، گواہ، بس باقی سب کہاں ہیں؟ کھانا کھا رہے ہیں. کیوں آئے تھے بھائی نکاح میں؟ کھانے کے لیے. اور ان لوگوں کی بھی غلطی نہیں ہے، جو بارات میں آتے ہیں ان کی بھی غلطی نہیں ہے. رات کے 9 بجے کا نکاح اگر رات کو 2 بجے کرو گے تو انسان پہلے کھائے گا. اور یہاں لیٹ سے ہم بارات لے کر پہنچتے ہیں اور لڑکے والے لڑکی والوں سے کہتے ہیں دیکھو ہماری بارات جب آئے نا تو کھانا ہم کو گرم گرم چاہیے ہو، کھانا گرم گرم چاہیے. اچھا لڑکے والے لڑکی والوں سے کہتے ہیں آپ جہیز تھوڑا کم دینا، لیکن میرے مہمان آئے نا ان کو اچھے سے سنبھالنا. لڑکے والے کہتے ہیں کیا جہیز کم دینا لیکن ہمارے مہمان کو اچھے سے سنبھالنا، ہماری ناک کہیں کٹ نہ جائے. انہی لڑکے والوں سے کہتا ہوں دوسرے دن تمہارے یہاں ولیمہ ہوتا ہے، صرف بریانی میں نپٹا دیتے ہو. لڑکے والوں کے دوسرے دن ہی ولیمہ ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ صرف بریانی میں نپٹا دیا. اور جہاں لڑکی کے وہاں بارات لے کر جاتے ہیں ہمارے مہمان کو سنبھالنا، وہی مہمان جو کل تھے وہی مہمان آپ تمہارے وہاں بھی ہے. کیا کیا تم نے ان کے لیے؟ صرف لڑکی والوں پر بوجھ ڈالا ہے. ہم کو رات کو 2 بجے بھی کھانا گرم چاہیے، رات کو 2 بجے بھی کھانا گرم چاہیے تو 9 بجے بارات لے کر آؤ نے. لیکن یہاں تو ناچیں گے، ادھم مچائیں گے، راستے میں سڑک کو جام کر دیں گے. اچھا پھر پٹاخے، اللہ اکبر، اتنے پٹاخے پڑے، قرضہ ہے اس کے اوپر، پیسہ نہیں ہے، لیکن پٹاخے تو پھوڑے جائیں گے. کیوں پٹاخے پھوڑے؟ مولانا میں نے نہیں پھوڑے، میرے دوست تھے انہوں نے پٹاخے پھوڑے. وہ تو جہنم میں جائیں گے، تمہیں بھی ساتھ میں لے کے جائیں گے. وہ بھی جہنم والا کام کر رہے ہیں اور تمہیں بھی جہنم میں ساتھ میں لے کر جائیں گے. تب اللہ کی بارگاہ میں کہنا مالک میں نے پٹاخے نہیں پھوڑے تھے، میرے دوستوں نے پٹاخے پھوڑے تھے. اور اچھا ایک اور چیز ہے، بارات لے کر جب نکلتے ہیں تو سڑک کو جام کر دیتے ہیں. دولہے کی گاڑی کے آگے 8-10 بائکیں لگا دی جاتی. کیوں بھائی؟ تمہارے باپ کا روڈ ہے. سڑک کو جام کر دیا، جانے نہیں دیں گے، جانے نہیں دیں گے، دولہے کو آگے نہیں بڑھنے دیں گے. دولہا شیرے میں بیٹھا ہوا ہے، میں نکاح پڑھا رہا ہوں. یہ بات ہنسنے کے لیے ہنسنا مت سوچنا، میں نکاح پڑھا رہا ہوں، لڑکا بیٹھا ہوا ہے میرے بازو میں اس کے کلمے پڑھا رہا ہوں اور اس کے دوست پیچھے سے اس کو سوئی چھوا رہے ہیں. آپ نے کیا دیکھا ہوگا؟ شرم سے ڈوب مرو، شرم سے ڈوب جاؤ. اگر ایسی حرکت ہم اسٹیج پر بیٹھ کر کر رہے ہیں، یہاں ہو رہا ہے کلمہ پڑھایا جا رہا ہے، نکاح ہو رہا ہے، خطبہ پڑھایا جاتا ہے، وہاں دوست اس کو سوئی چھوا رہے ہیں. 19ویں پارے میں اللہ ارشاد فرماتا ہے یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا. 19ویں پارے کی آیت ہے. کل قیامت کے دن یہی انسان اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا کاش میں نے اس انسان کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا. یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش میں نے اس انسان کو زمین پر اپنا دوست نہ بنایا ہوا تھا. آج دوست بنایا ہے، کل ساتھ میں جہنم میں بھی اللہ بھیجے گا. سڑکوں کو جام کرتے ہیں. اچھا نکاح کی تقریب ہوتی ہے، اب یہاں نکاح ہو رہا ہے، دلہا کلمہ پڑھ نہیں پاتا، دلہا کلمہ پڑھ نہیں پاتا. ساری تیاری کی ہے، شیروانی ایسی چاہیے، امامہ ایسا چاہیے، بوٹ ایسے چاہیے، جوتے ایسے چاہیے، سب کچھ تیاری کی ہے. اب نکاح پڑھنے آیا ہے تو دلہا کلمہ پڑھ نہیں سکتا. کیسے مسلمان ہو یار؟ ہمارا ایمان کیسا ہے؟ کیسے ہم مسلمان ہیں کہ ہمیں 5 کلمے پڑھنے نہیں آتے؟ اچھا منہ پہ تو نہیں، ایسے تو پڑھنے نہیں آتے. قاضی صاحب پڑھا رہے ہیں، قاضی صاحب کلمہ پڑھا رہے ہیں، پھر بھی ان کی بات، ان کے الفاظ سن کر ہمارا لڑکا کلمہ تک نہیں پڑھ سکتا. یہ مسلمان ہے جسے دیکھ کے شرمائیں. اچھا یہ ساری چیزیں نکاح ہو جانے کے بعد تھوڑی دیر آپ برداشت کر لینا، آج مکمل ختم ہی کر دیتا ہوں. یہ نکاح ہو جانے کے بعد اب آتی ہے سلامی. فجر کی نماز کے بعد جو سلام نہیں پڑتا وہ اسٹیج پر سلامی دینے جائے. اور نکاح سے پہلے ہماری گھر کی نوجوان لڑکیاں سالیاں دودھ کا گلاس لے کر آتی ہیں، سب کے سامنے، سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور سب کے سامنے وہ لڑکیاں دودھ کا گلاس. کہاں وہ جنگ لڑنے جا رہا ہے؟ چھوٹا بچہ اس کو دودھ پلانا ہے، وہ کوئی ضرورت نہیں ہے دودھ پلانے کی. یہ سارے اسلام کے خلاف کی رسمیں ہیں. نوجوان لڑکیاں مردوں کے سامنے دودھ کا گلاس لے کر آتی ہے، اس کی کوئی رسم نہیں. اب نکاح کے بعد ہوتی ہے سلامی. کیا ہے سلامی میں؟
کیا کر رہے ہیں وہاں پر بھی؟ وہاں بھی سارے خرافات ہو رہے ہیں، سارے خرافات میں مبتلا ہوتے ہیں۔ اب یہ ساری چیزیں ہو جانے کے بعد اب آ جائیے رخصتی پر۔ اب رخصتی ہوتی ہے، رخصتی پر ماں الگ ہو رہی ہے، بہن الگ ہو رہی ہے، بیویاں الگ ہو رہی ہے، اور وہاں پر گانا بج رہا ہے، بابل کی دعائیں لیتی جا تجھ کو سکھی سنسار ملے۔ یہاں بتاؤ جو نوجوان لڑکی جا رہی ہے اس کو بابل کی دعا کی ضرورت ہے یا اس کے ماں باپ کی دعا کی ضرورت ہے؟ ضرورت ہے، ماں باپ دعا کرتے، لیکن یہاں بھی کیسے بج رہی ہے، یہاں بھی گانا بج رہا ہے۔ اب یہاں بھی رخصتی کے بعد اب یہ لڑکی آئی اپنے سسرال میں آنے کے بعد اس کے اوپر چاول پھینکے جاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا چاول رسمیں ہوتی ہیں نا، چاول پھینکے جاتے ہیں، اور نہ جانے کیا پلیدہ کے کیا بولتے ہیں، تو میرے کو نام بھی یاد نہیں رہتے، اتنے خرافات ہیں کہ مجھے یاد بھی نہیں رہتا کیا کیا رہتا ہے، وہ سارے خرافات۔ یہ چاول پھینکے جاتے ہیں، مسلمانوں اناج ہے، اناج رزق اللہ کا، اسی رزق کو ہم لوگوں پر اس آنے والی دلہن پر اڑاتے ہیں۔ سرکار نے ارشاد فرمایا جو اناج کی بے حرمتی کرتا ہے، اناج اللہ کی بارگاہ میں شکایت کرتا ہے، اور اناج جب کسی سے ناراض ہو جاتا ہے اللہ دوبارہ اس انسان کو اناج نہیں دیتا۔ چاول اڑانے والوں، پھینکنے والوں، اگر اناج نے شکایت کرتی اللہ دوبارہ رزق تمہارے دروازے پر نہیں بھیجے گا۔ اب یہاں سارے خرافات ہوئے، اب آ رہی دوسرے دن بس آخری ولیمہ۔ یاد رکھنا ولیمہ اسلام میں سنت ہے، ولیمہ اسلام میں سنت ہے۔ اگر استطاعت ہو تو آپ دال چاول بھی کھلا سکتے ہو، اور اگر زیادہ استطاعت نہیں ہے گھر کے 10 لوگ مل کر بھی کھا لیں گے، ولیمہ ہو گیا۔ ولیمہ سنت ہے، ولیمہ سنت ہے، لیکن ولیمے کے نام پر ہونے والی دلہن کو دوسرے دن اسٹیج پر بٹھا کر تماشا بنانا یہ سنت نہیں ہے۔ دلہن کو اسٹیج پر بٹھایا، اور آپ ہماری دوسری رسم بھی جانو بھائی، ولیمے پر جیسے ہی گیٹ پر انٹری کرو تو باپ اور بیوی کا فوٹو، بھائی بھابھی کا فوٹو، چچا اور ان کی بیوی کا فوٹو، سارے گھر کے لوگوں کے سب کے فریم میں فوٹو لگائے جاتے ہیں۔ یہ نئی خرافات لے کر آیا، یہ نیا مسئلہ لے کر آیا کہ اب جیسے ہی گیٹ کے اندر داخل ہو تو پہلے باپ اور ماں کا فوٹو آئے گا، بھائی بھابھی کا فوٹو آئے گا، چاچا چاچی کا فوٹو آئے گا، خالہ خالو کا فوٹو آئے گا، ان سب کے فوٹو۔ ہمارے گھر کی بیویوں کو مرد حضرات دیکھیں، دوسرے لوگ ہمارے گھر کی بیویوں کو دیکھیں، تم ایسی زندگی پر، تم ایسے ولیمے پر، اسلام ایسے ولیموں کی اجازت نہیں دیتا۔ ولیمہ سنت ہے، لیکن ولیمے کے نام پر خرافات کرنا اس کی اسلام اجازت نہیں دیتا۔ ہاں ہمیں اسلام نے جس طرح حکم دیا اس طرح اگر ہم نکاح کریں گے اللہ ہمیں ضرور برکت دے گا۔ صاحبو آج ہی عہد کر لو، ہمارے گھر پہ نکاح ہو یا زیادہ تعلیم ہو، کچھ بھی ہو، ہم وہ کام کریں گے جس سے اللہ اور اس کا حبیب راضی ہو جائے، جس سے سرکار راضی ہو جائے۔ جانتے ہو جس سے سرکار راضی ہو جائیں گے تو ملے گا کیا؟ ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو۔ ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا کہ جس سے سرکار راضی ہو جائے ملے گا کیا؟ ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، سہانے زہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو نہ یہ ساقی میں بھی نہ ہو، خون بھی نہ ہو، بس میں تو ہی اگر دنیا میں نہ ہو تم بھی نہ ہو۔ خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نواز ہستی تبش آمادہ اسی نام سے ہے۔ کی محمد سے وفا تم نے تو ہم دے رہے ہیں، کی محمد سے وفا تم نے تو ہم دے رہے ہیں، یہ جہاں چیزیں کیا لو قلم سے۔ اللہ تعالیٰ کہیں باتوں پر مجھے اور آپ تمام حضرات کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔